اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو تم گن نہ سکو۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم ناشکرا ہے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہو اور حالات میں بہتری نظر آتی نہیں ہو، تو مایوس ہونے کے بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سکت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے دل کو بتا دو، دیکھ لینا تمہیں جلد ہی سکون ملنے والا ہے۔ دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ جن دعاؤں کا فوراً جواب نہیں مل رہا، اس دیری میں ضبط کا صلہ ہو بھی تو سکتا ہے۔ جو صبر تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، انعام میں تمہاری چاہ سے نوازا جا بھی تو سکتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگے گا۔ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ آنسو تو سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کی ساری دعائیں، ساری کاوشیں رائگاں نہیں جائے گی۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے، تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ اس مشکل وقت کے بعد اللہ نے تمہارا وقت یقیناً بدلنا ہے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہے چلی جاتی ہے، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے۔
اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ ہم انسان ہیں جو گنہگار ہیں، کوئی بھی انسان کبھی بے گناہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہونا ہمارے انسان ہونے ہی کی نشانی ہے، لیکن پتہ ہے گناہ ہو جانا ادھورا کام ہے۔ اس کی تکمیل کا لازمی امر اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا اور اللہ سے رحمت کی امید باندھے رکھنا ہے۔ یعنی آپ سے گناہ ہو، اور یہ ایک بہت اہم کام کا پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد معافی مانگنا تکمیلی سٹیپ۔ اگر آپ سے گناہ ہو رہے ہیں تو ابلیس ضرور آ کے آپ کے برین واش کرے گا۔ دیکھو تم کتنے گنہگار ہو، تم تو اب اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ غلط کہہ رہا ہے وہ، اس راہ کا راستہ دکھا رہا ہے وہ جس پر خود چلا تھا۔ آپ نے اس کے جال میں نہیں پھنسنا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں تو وہی تکلیف پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں، یہ نیند سے خالی آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہے، انہیں تسلی دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ کا فرمان تو آ چکا ہے۔ اس دشواری کے ساتھ یقیناً آسانی بھی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اب مکمل تھک چکے ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم تھک ہار کر اسی کے آغوش میں سر جھکا دو گے۔ کیا ہوا؟ پھر مایوسی ہو رہی ہے، سب پھر سے الجھ گیا ہے، تھک گئے ہو، بس اب چاہتے ہو کہ یہ زندگی ختم ہو جائے۔ تو یہ سوچو، اس رب کے آگے ایسے مایوس ہو کر جاؤ گے، اور وہ جب پوچھے گا کہ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ساتھ ہوں تو تم نے یقین کیوں نہیں کیا؟ تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ہاں، مسائل تھکا دیتے ہیں، لوگ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سب عارضی ہے۔ تمہاری زندگی کے کالے بادل چھٹ جائیں گے، سویرا ہوگا، بس یقین رکھو۔ جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو پرسکون کر دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تمہیں ٹھوکر دے گا پر سہارا بھی تو اللہ ہی دے گا، وہ تمہیں تکلیف دے گا پر دوا بھی تو وہی دے گا۔ ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، کیا پتہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہی معجزہ ہو۔ وہ تو وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ اللہ ہماری پہلی اور آخری نہیں، ہماری واحد امید ہے۔ ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں دم توڑتی ہو، اسی راستے پر ان کے معجزے ہونے ہوں۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی ہمیشہ بکھرا رہنے نہیں دے گا۔ ہاں، یہ جو تمہارے دل کے زخم ہیں، یہی تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے اس صبر کا پھل بھی جو تم اپنے سفر میں کیا، اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے جو تم نے درد میں چھپایا ہوا ہے، وہ جلد خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ پھر آپ کو پل پل کی اذیت کے بعد نہ ختم ہونے والی راحت
نصیب ہوگی۔ ایک لمبے انتظار کے صبر کا صلہ آپ کو سکون کی صورت میں ملے گا۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا۔ مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ جن دعاؤں کو تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، اصل میں وہی دعائیں تو اللہ کو پسند آ جاتی ہے۔ جن سجدوں کو تم طویل کرتے ہوئے اپنی تہجد ادا کرتے ہو، اصل میں وہی سجدے تو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، جو آج مشکل ہے کل وہی آسانی ہوگی۔ جس تکلیف میں تم اللہ سے مدد مانگتے ہو، اصل میں وہی تکلیف تو تمہارے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ مت بھولو تمہارا رب تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں تکلیف سے نکال کر صبر کی راہ پر چلنا سکھا دیتا ہے۔ مت بھولو تمہارے اٹھتے ہاتھوں کی لاج رکھنا صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ مت بھولو تمہارا رب صرف کن کہتا ہے اور ہر شے فیکن کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ اللہ دینے میں تھوڑی دیر تو ضرور کرتا ہے، مگر دیتا وہی ہے جسے تم نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری چاہت کو تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اس منزل تک بھی پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری دعائیں بھی سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اس کے بس میں تو ایک ہی پل میں معجزے کرنا ہے، تو کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب کچھ یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ تب اللہ وہ ساری دنیا، ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز کان تک تو پہنچ جاتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اپنی پسند مانگا کرو،
لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم اسے سب سے افضل رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہیں سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ ہم سب کو ہمدردی کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا احساس ہو جو کسی کی تکلیف جانتے ہوئے اللہ سے مخصوص دعائیں کرے، جیسے اپنی تکلیف میں تم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں، تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے، تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس تمہارا رب ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو، تب بھی توکل رکھنا کہ وہ رب جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم اس کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تمہیں تو اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی ضرور دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس کی رضا میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے، جب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ پاک جن راستوں پر گزار رہا ہے، گزرتے جاؤ، صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ جو بھی ہو رہا ہے سب اس کی رضا ہے اور اس کی رضا کے ساتھ ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، اس مشکل میں وہ رب ہے نا۔ کیا ہوا جو کوئی ساتھ نہیں، وہ رب تو ساتھ ہے اور اس کا ساتھ کافی ہے۔ جب تک رب ساتھ ہے تب تک ہمت ہے، حوصلہ ہے، بس تب تک زندگی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کیسے حاجرہ علیہ السلام کو اپنی اولاد کو پریشان دیکھ کر ان کے لیے زمزم کی لہر جاری کر دی؟ کیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا؟ کیونکہ یہ اللہ کے وہ خاص بندے تھے جو ہر غم میں، ہر خوشی میں اور ہر گھڑی میں اپنے رب کو پکارتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے رہتے تھے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تم اس کو پکارو اور وہ تمہاری پکار نہ سنے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس سے مدد مانگو اور وہ تمہاری مدد نہ کرے؟ اللہ تو منتظر ہوتا ہے تمہارے لوٹ آنے کا۔ یہ ہم خود ہی ہیں جو اس سے دور آ گئے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم خود ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وقت سے پہلے منصوبہ بندی کرنا، وقت سے پہلے سب کچھ سوچ رکھنا، ایسا کرنا غلط نہیں ہے۔ اپنے مستقبل کا سوچنا، اس کے لیے فکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب ویسا نہ ہو جیسا آپ نے چاہا، آپ نے سوچا، تب مایوس نہیں ہوتے، تب ناشکری نہیں کرتے، تب تمہارے لیے بہتری لکھنے والے سے شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، اور جو تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک کن سے مکمل ہو سکتا ہے۔ تمہاری دعائیں، تمہارا انتظار کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ کوشش کیا کرو مگر مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ رب کے فیصلوں سے وہ مایوس ہوتا ہے
جو اس پر یقین نہیں رکھتا، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کہیں کسی کے دل نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو، وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ وہ جب ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اللہ کو راتوں کو اٹھ کر پکارا کرتے تھے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسے بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا ہوا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھنا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہونا ہے، یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ تو نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جو چیز ہماری ہے وہ ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، پھر چاہے وہ ہم سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ زمین کی آخری تہہ میں ہی کیوں نہ ہو، اس نے ہم تک پہنچ جانا ہے۔ کیسے پہنچنا ہے اور کب پہنچنا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمیں نہیں ملی، پھر چاہے وہ ہمارے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے پاس آ کر بھی ہم سے چھین جائے گی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے ویسے دیتا ہے۔ ہمیں اس کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے،
وہ با اختیار ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ زمین، آسمان اور ان کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز، ہمارا دل، سب کا سب اسی کا ہے۔ اسے اپنے بندوں کے لیے جو بھی بہترین لگتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا، نہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے۔ ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے نا اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو سکتا ہے یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہو۔ یقین رکھیں، اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ ہم ڈھیروں شکوے کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے تھا، اور ان نعمتوں کا کبھی ہی نہیں سوچتے جو اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دیے ہیں۔ بس وہ ایک چیز یا انسان جو نہیں ملا، اس پر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ سوچئے ذرا، بچہ ماں سے آگ مانگے تو کیا ماں دے دے گی؟ پھر اللہ کیسے دے دے تمہیں آگ؟ وہ اللہ جو ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اللہ جس کی محبت کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ ہو سکتا ہے جو ہمیں چاہیے اس سے ہمیں صرف نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کے ملنے کا ابھی صحیح وقت نہ ہو۔ ہم اللہ سے بہتر نہیں مانگتے، اور ہم اللہ سے بہتر نہیں جانتے، نہ کبھی جان پائیں گے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں غلط کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کا شکر کریں، اس نے جو بھی دیا ہے بہترین دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس کے نہ ملنے پر بھی شکر اور صبر کریں۔ وہ ہم سے بہترین جانتا ہے، وہ ہمیں بہترین دیتا ہے۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، اور آخر میں سارا نظام قسمت یا نصیب پر بات ڈال کر خود کو تسلی دے دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی، دکھ آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ تمہیں حوصلہ دے گا، تمہارے برے وقت میں، مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا۔ یہ کام تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہو کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہو کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔
واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دے دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اس کے دسترس میں کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جانماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو، دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہے جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، اللہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، اللہ جب چاہے لاحاصل چیز سے نواز سکتا ہے، اللہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ دل سے نکلی ہر آس امید کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ جو خواہشات ادھوری رہ جاتی ہے وہی ہمیں دعا تک لے جاتی ہے۔ جو آنسو ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے وہ ہمیں سجدوں تک لے جاتے ہیں۔ جو راتیں ہمیں اندھیری لگتی ہے وہی ہمیں تہجد تک لے جاتی ہے۔ جو راستے ہمیں ویران لگتے ہیں وہی ہمیں معجزوں تک لے جاتے ہیں۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ تمہیں سزا نہیں دیتا، اللہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ دعائیں تو بس تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، اور جو معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو اس معاملے میں لوگوں کی رائے نہیں لیتے۔ جو بن مانگے بھی دیتا ہے تو وہ مانگنے سے کہاں روک سکتا ہے؟ لبوں پر فریاد لانے سے پہلے وہ عطا کے راستے خود ہی بنا لیتا ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے۔ جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے اللہ تب خود وسیلہ بن گیا۔ جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا۔ جب مانگنے والے تھک کر گر گئے اس نے تب انصاف بھیجا۔ جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئے گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔
تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ جب اس نے کہہ دیا ہے قبول کروں گا، پھر کیوں تھک جاتے ہو تم اسے پکارتے پکارتے؟ اس نے تو انکار کیا ہی نہیں دینے سے، پھر کیوں تھک جاتے ہو تم مانگتے مانگتے؟ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اور جب اللہ نے تمہیں نوازنا ہوتا ہے نا، پھر وہ تمہارے ماضی کو نہیں ٹٹولتا، وہ بس مقدر کے لکھے پنوں کو دھو دیتا ہے، ان لکھی کہانیوں کو موڑ کر پھر سے تمہارے ایک ندامت کے آنسو سے نئی کہانی بو دیتا ہے۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا، اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تمہاری چاہت سے انکار کبھی بھی نہیں کرتا، وہ بس تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ تمہیں سننا چاہتا ہے اور پھر بہترین وقت پر نواز بھی دیتا ہے، بس تم مایوس مت ہونا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے جہاں سے چاہے کہانی بدل سکتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے، بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ زندگی کا ہر پہلو تمہارے مطابق بنا سکتا ہے، بس تم اس کی مان لو تو وہ تمہاری مان جائے گا۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود ہی سے گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے، تو پھر ڈر کر ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک گن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔
جب معجزے ہوں گے پھر سب دروازے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تمہیں وہ یوں راضی کر دے گا کہ پھر کبھی تم اداس نہ ہوگے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ اور جب وہ ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے، اور اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور ہو بھی کیوں نہ، اور وہ بھی چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہنشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس، دعا سے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے آپ کے۔ وہ کیسے تمہاری تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط ایک ہی اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرو اس کے آگے، رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہے اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو رائگا نہیں جاتا۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے،
کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے، اس تک پہنچ جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تم کو اس سجدے تک رسائی دے دی ہے تو سمجھ جاؤ قبولیت کی گھڑی اب نزدیک ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا بے وجہ تو نہیں ہے، اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹک کے رہ جانا بے وجہ تو نہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا دعا قبول کرنا نہ ہوتا تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔